अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम रिजवान शाह है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रिजवान शाह व्लॉग्स। तो नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूं तुर्किश वेडिंग कल्चर के बारे में चंद दिलचस्प हकायक, जिनको सुनकर आप बहुत हैरान होंगे कि कैसे होते हैं तुर्किश लोगों के अजीबोगरीब रस्म और रिवाज। रिश्ता मांगने से लेकर मंगनी और शादी और फिर रुखसती तक क्या क्या दिलचस्प और अजीबोगरीब हकायक हैं, चले जान लेते हैं आज के इस व्लॉग में। तो नाज़रीन, नंबर 1 पे जो फैक्ट है वो है जनाब लफ्ज बेकार। आपको पता है कि पाकिस्तान में लफ्ज बेकार किन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आपको मालूम है कि जो इंसान, जो लड़का, जो फर्द बेरोजगार हो या जो जनाब डक्के के दो ना करता हो, जो जनाब निकामा हो, आवारा हो, ऐसे लोगों को कहा जाता है बेकार। लेकिन तुर्किश डिक्शनरी में इस लफ्ज को जो जगह मिली है वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट मिली है। जो लोग होते हैं जनाब कमारा, जो लड़का या लड़की कमारा होते हैं, उनको जनाब यहाँ पे तुर्किश लैंग्वेज में, तुर्किश डिक्शनरी में उसको बेकार कहा जाता है। लफ्ज बेकार के साथ इससे बेहतर इंसाफ किसी लैंग्वेज में नहीं हो सकता जो कि इस तुर्किश जुबान में होता है। नंबर 2 पर जो फैक्ट है वो ये है कि तुर्की की जो कमारी लड़कियां होती हैं, जो बेकार लड़कियां होती हैं जनाब, वो अपने हाथ में जो है वो अंगूठी नहीं पहनती जब तक कि उनकी मंगनी ना हो जाए या कहीं रिश्ता तय ना हो जाए। हाँ, तो जनाब इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो रिश्तेदारों में, यानी कि जो खूनी और करीबी रिश्तेदार होते हैं, उनमें रिश्ते तय करने का कोई रिवाज नहीं है और यहाँ पर मजबूरन फिर लोगों को जो है वो बाहर रिश्ते देखने पड़ते हैं। और यहाँ पर जिस किस्म की सर्दमहरी पाई जाती है लोगों के आपस के ताल्लुकात में, रिश्तों में, तो उसके लिए जनाब अगर यहाँ की लड़कियां हाथों में अंगूठियां पहन के रखेंगी, ज्वेलरी इस्तेमाल करेंगी, तो जनाब जो दूसरे लोग हैं अगर रिश्तेदार में रिश्ते करेंगे वो तो पहचान जाएंगे। उनको तो पता होता है कि हमारी कौन सी लड़की जो बैठी हुई है बेकार या कुमारी, हमने उसके साथ रिश्ता तय करना है। लेकिन जो गैर लोग हैं, जो गैर रिश्तेदार होते हैं, जो एक दूसरे मोहल्ले में रहते हैं या दूसरे शहरों में रहते हैं, दूसरे इलाकों में रहते हैं, अगर उनको किसी लड़की की तलाश होगी अपने लड़के के लिए, तो वो जनाब अगर किसी को किसी जगह पर किसी शादी की तकरीब में या किसी जनाब किसी पार्क में या किसी शॉपिंग मॉल में कहीं चलते फिरते कोई लड़की पसंद आ जाती है और वो ये कंफर्म करना चाहे कि ये लड़की कुंवारी है या है जनाब शादीशुदा, तो सबसे पहले जनाब नजर डालते हैं उसके हाथ की तरफ। अगर उसके हाथ में उनको अंगूठी नजर आएगी तो वो उसको छेड़ेंगे नहीं, उसको नहीं पूछेंगे कि तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम मैरिड हो या अनमैरिड हो। अगर उसके हाथ में उनको कोई चीज मुंदरी छल्ला नजर नहीं आएगा तो उसको बेखौफ खतर जाके उससे जनाब उसका नाम, पता और उसके पेरेंट्स के बारे में पूछ लेंगे और उनका नंबर भी मांग लेंगे कि हमें तुम्हारे रिश्ते की जरूरत है, हमने तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारे रिश्ते के लिए, अपने लड़के के लिए बात करनी है। तो तीसरे नंबर पर जो फैक्ट है वो ये है कि ये रिश्तेदारों में शादियां क्यों नहीं करते। तो मैंने जितने लोगों से भी, जितने तुर्किश लोगों से भी इसकी वजह पूछी है कि आप लोग जो है अपने रिश्तेदारों में चाचू की, मामों की या फूफियों की बेटियों से शादियां क्यों नहीं करते, तो हर किसी ने तकरीबन यही जवाब दिया है कि जनाब ये एक मेडिकल रीजन है जिसके ऊपर हम लोग जो है यकीन रखते हैं कि 100% ऐसा ही है। वो मेडिकल रीजन ये है कि इनका मानना है, इनका ये यकीन है मेडिकल की जनाब इस रिपोर्ट के ऊपर कि जो अगर फर्स्ट कजन जो है वो करीबी रिश्तेदार जो है खूनी रिश्तेदारों में शादियां करने से, तो जो उनकी होने वाली औलाद जो होती है वो डिफेक्टेड होती है, यानी कि वो माजूर पैदा हो सकती है, वो अंधी पैदा हो सकती है, बहरी पैदा हो सकती है, या उनमें जनाब कोई फॉल्ट हो सकता है कि उनकी टांगों का या उनके बाजू वगैरह का। तो इसलिए जो है वो इस चीज पे बिलीव करते हुए बहुत ज्यादा खौफजदा होते हैं अपनों में खूनी रिश्तेदारों में शादियां करने से। तो जनाब नंबर 4 पर जो फैक्ट है वो है जनाब जब किसी दो खानदानों में रिश्ता तय हो जाता है लड़के और लड़की का, तो अमूमन हमारे पाकिस्तान में तो ये होता है कि अगर लड़का या लड़की उन दोनों में से कोई एक घर फाइनेंशियली कमजोर है तो दूसरा जो खानदान है वो जनाब अपने हकूक के ऊपर कंप्रोमाइज कर लेते हैं, या लड़के वाले अपने हकूक छोड़ देते हैं, कुछ कम कर लेते हैं, या लड़की वाले अपने हकूक में से कुछ हकूक कम कर लेते हैं। अगर लड़के वाले कहेंगे हमारे पास देने के लिए सोना या जेवर वगैरह की गुंजाइश नहीं है या बहुत ज्यादा हम उसको जो है वो वरी उसकी नहीं बना सकते, या लड़की वाले के हमारे पास लड़की के लिए जहेज में देने के लिए इतना कुछ है, बाकी जो और चीजें हैं वो एक्सपेंसिव, हमारे पास गुंजाइश नहीं है, हम नहीं दे सकते, तो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन जनाब तुर्की के अंदर किसी एक चीज पे, हर चीज पे तो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लेकिन एक चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हरगिज नहीं होता। लड़की को किराए का घर भी मंजूर है, गाड़ी के बगैर जो है वो लड़का वो भी मंजूर है, जॉब जैसी कैसी वो भी मंजूर है। लेकिन जनाब अगर शादी में जनाब अगर लड़के ने लड़की को गोल्ड नहीं पहनाया, कम से कम भी जनाब जो है 5 कड़े सोना, तो वो जनाबी शादी जो है जनाब कभी भी तोड़ नहीं चढ़ सकती। वो शादी जो है वो लड़की वालों को किसी कीमत भी मंजूर नहीं है। और ये सिर्फ जो मसला है गोल्ड के हवाले से वो लड़की वाले की तरफ से ही जो है वो क्रिएट होता है। सिर्फ वो कभी किसी कीमत पर इस बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो कहते हैं भाई हम इंतजार कर लेंगे, जब लड़के के पास 5 कड़े सोने के जुड़ जाएंगे, उसके पास गुंजाइश होगी तो फिर आ जाइएगा, अब हम मंगनी भी कर लेंगे, फिर शादी भी कर लेंगे। नंबर 5 पर जो फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है जनाब कि लड़के वाले लड़की का रिश्ता मांगते कैसे हैं। तो जनाब लड़के वाले जब किसी लड़की का रिश्ता मांगने जाते हैं तो 8-10 बंदे 15 बंदे जनाब इकट्ठे होकर जाते हैं
اور جو لڑکے کا باپ ہوتا ہے وہ لڑکی کے باپ کے پاس کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھ جاتا ہے اور وہاں پر جا کے جناب ایک مضمون 3-4 سطروں کا ہے جو پورے ترکی میں رائج ہے. وہی 3-4 جملے جو ہے رٹے رٹائے پورے ترکی کے لوگ وہی بولتے ہیں جا کے رشتہ مانگنے کے لیے. جیسے ایک محلے میں کسی غریب بستی میں ایک جوڑا ہوتا ہے کسی ایک گھر میں جناب دلہن کا, تو جتنی بھی محلے کی لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے وہ ایک ہی جوڑا استعمال ہوتا ہے. اسی طرح جناب پورے ترکی میں ایک جناب 4 سطروں کا مضمون ہے وہ مرتب کیا ہوا جناب. وہ ہر کسی نے وہ رٹا ہوتا ہے. اگر کسی کو نئی کوئی نیا کوئی اپنی بیٹے کی شادی کرنے جا رہا ہوتا ہے تو وہ جناب اگر اس کو وہ مضمون نہیں آتا پھر وہ سیکھتا ہے, پھر وہ لکھ کے اس کو بار بار اس کا رٹا لگاتا ہے کہ میں نے وہاں جا کر کہنا کیا ہے. پھر وہ لڑکی والوں کے گھر جاتے ہیں, پھر لڑکی کے باپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ کے وہ جناب ایک مضمون ان کے ساتھ اس کے سامنے پڑھتا ہے. یعنی کہ ایک ریکویسٹ ہوتی ہے, جیسے ایک 10ویں کے امتحان میں ایک درخواست ایک اپلیکیشن جو اردو میں آتی ہے نا, اس کے وہ اردو بی کے پیپر میں کہ آپ نے کہ ہیڈ ماسٹر کے نام ایک اپلیکیشن ہے, اسی طرح کی وہ ایک مرتب سی ایک اپلیکیشن ہوتی ہے. 4 جملے ہوتے ہیں جو بولنے ہوتے ہیں. اور پھر جب جناب اگر لڑکی والوں نے ہاں کرنی ہوتی ہے, رشتے کی منظوری دینی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو رشتہ دینے جا رہے ہیں, تو جناب ایک سرپرائزنگ طور پہ جناب ایک لڑکی وہاں سے نمودار ہوتی ہے جس کا وہ رشتہ مانگنے آئے ہوتے ہیں. تو وہ جناب ایک بڑی ٹرے میں جناب جتنے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں اتنے لوگوں کے جناب وہ کافی بنا کے 10-15 کپ لے کے آتے ہیں. اگر تو وہاں پہ کافی سرو کر دی جائے تو سمجھے دی وہاں پہ ہاں ہو گئی ہے, رشتے کی منظوری ہو چکی ہے. پھر مبارک کے جناب جملے وہ گونجتے ہیں اور سمجھے کہ پھر وہ رشتہ ہو گیا. تو نمبر 6 پر جو فیکٹ ہے میرے نزدیک وہ ایک بہت ہی پوزیٹیو چیز ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی اگر آلریڈی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو وہ الگ بات ہے. لیکن اگر کسی لڑکی کا رشتہ آتا ہے ارینج طریقے سے کسی کے تھرو, تو اگر اس لڑکی کے ماں باپ کو وہ لڑکا پسند آ جائے ہر طریقے سے, تو وہ اپنا جو فیصلہ ہے جو اپنی پسند جو ہے اپنے طور پر اس لڑکی پہ جو ہے وہ مسلط نہیں کرتے, تھوپتے نہیں ہیں, بلکہ اس لڑکی کو موقع دیتے ہیں کہ وہ لڑکے سے 1-2-3 ملاقاتیں کر کے اس کو اگر سمجھ میں آتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے ہمیں آگاہ کر دے. اگر لڑکی ہاں کرتی ہے تو ماں باپ کی بھی ہاں ہوتی ہے, اگر لڑکی نہ کرتی ہے تو پھر ماں باپ کی وہ نہ ہی سمجھی جاتی ہے. نمبر 7 پر جو فیکٹ ہے جناب کہ جب رشتہ وغیرہ طے ہو جاتا ہے اور جب نوبت آ جاتی ہے منگنی تک, اور منگنی کی تقریب میں جناب جو ہے وہ لڑکے کو جو ہے لڑکے کو اس کی جو منگیتر ہوتی ہے وہ جناب ساری رسومات ادا کرنے کے بعد جو لاسٹ جو رسم ہوتی ہے اس منگنی کی وہ ہوتی ہے اس کو پلاتی ہے ایک کافی کا کپ جو ہوتا ہے جناب نمک سے بھرپور. اور لڑکے کو آلریڈی پتا ہوتا ہے کہ مجھے آج نمک والی جو ہے وہ کڑوی زہریلی کافی پلائی جائے گی. تو وہ لڑکے کا ایک امتحان ہوتا ہے. جب لڑکے کو وہ کڑوی کافی پلائی جاتی ہے, اگر لڑکا جناب 2-4 گھونٹ لینے کے بعد جناب وہ کافی اگر چھوڑ دے تو وہ بہت زیادہ ایک ان کے لیے ایک بدشگونی اور ایک بدگمانی پیدا کرنے کا جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. اگر لڑکا پوری کافی پی لے تو پھر جناب وہ ان کے لیے ایک اچھا سائن ہوتا ہے کہ یہ رشتہ یہ لڑکا جو ہے ہماری لڑکی کے لیے ایک اچھا جیون ساتھی ثابت ہوگا, جس نے جناب ایک کڑوے گھونٹ ہماری لڑکی کے لیے بھر لی ہیں. اگر وہ 3-4 گھونٹ بھرنے کے بعد کافی پینے سے انکار کر دے تو وہ لوگ جناب بڑے سنجیدہ طریقے سے اس بات کو سوچتے ہیں, اس کو اپنے دل پر لے لیتے ہیں اور عین ممکن ہے وہ رشتے سے انکار کر دیں, اور ایسا ہوا بھی ہے. نمبر 8 پر جو فیکٹ ہے جناب اس میں جناب ترکوں کا جو بخل ہے وہ بہت زیادہ جھلکتا ہے. میرے نزدیک یہ ایک بہت ہی بری بات ہے ایک مسلمان ہوتے ہوئے جناب ایسا بخل دکھانا کہ جناب شادی کے بعد ولیمہ ہی نہ کرنا. کتنی جناب یہ ایک بری اور کنجوسی والی بات ہے. ایک جو ایک شاعر ہے اسلام کا اس کے خلاف بات آئی ہے کہ جناب ولیمہ کرنا جو کہ سنت رسول ہے. ترکش لوگ شادی کے بعد جو بالکل بھی ولیمہ نہیں کرتے, بلکہ بارات والے دن بھی جو ہے وہ کھانا وہ کیا آتا ہے ایک ریفریشمنٹ سی ہوتی ہے جو جناب بندہ جناب دوپہر کے کھانے کے بعد عصر کے ٹائم پہ چائے کے ساتھ کوئی بسکٹ لے لیتا ہے یا کوئی ہلکی پھلکی چیز لیتا ہے, ہلکی پھلکی بھوک میں ہلکا پھلکا ٹک, ویسا جناب ان کی ریفریشمنٹ ہوتی ہے. مہمان بنا لیں گے 300-400 بھی, اگر مہمانوں کا مہنگے سے مہنگا شادی ہال بھی کر لیں گے. ان کا جو فوکس ہوتا ہے صرف اور صرف وہ ہوتا ہے جناب ناچ اور گانے پہ. ننگا ناچتے ہیں اور جناب گھنٹوں ناچتے ہیں, لیکن ان کو جناب اس چیز کی بالکل بھی پرواہ نہیں کہ ہم ایک مسلمان ہیں, ہمارا مسلمان کی شادی کے بعد ولیمہ جو ہوتا ہے وہ ایک ضروری چیز ہے اور ایک ثواب کا کام ہے اور باعث برکت چیز ہے. تو یہ ان کا جناب ایک بہت برا ایلیمنٹ ہے ان کے معاشرے میں کہ یہ شادی کے بعد ولیمہ بالکل نہیں کرتے. نمبر 9 پر جو فیکٹ ہے وہ ہے جناب کہ ترکش قوم جو ہے وہ یورپین کلچر سے بہت زیادہ متاثر ہے, تو لہٰذا ان کی جو شادی بیاہ کے رسم و رواج ہیں وہ بھی یورپ کے ساتھ کافی ملتے جلتے ہیں, بلکہ 99% جو ہے ان کے جو شادی بیاہ کے رسم و رواج ہیں وہ یورپ والوں کے ساتھ یعنی کہ عیسائیوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. جس طرح وہ جناب جب شادی ہال میں جاتے ہیں دلہن کو سفید لباس پہنتے ہیں, یہ بھی سفید ہی لباس یہاں کی دلہنیں پہنتی ہیں, اور وہ جو دلہا ہوتا ہے وہ چڑی والی ٹائی پہنتا ہے.
تو اسی پروٹوکول کے ساتھ جس طرح عیسائی جاتے ہیں اپنے چرچ کے اندر وہاں پہ جناب نکاح نامے پر سائن کرنے کے لیے، تو اسی طرح ان کا بھی بالکل وہی طریقہ ہے، اسی سٹائل کے ساتھ یہ بھی جاتے ہیں۔ اور بعض جو ہے وہ ترکش لوگ جو ہیں وہ امام جو مسجد کا امام جو ہے وہ خطبے کے ساتھ ایک جو نکاح ہوتا ہے جس کا جو شرعی طریقہ مانا جاتا ہے، بعض ترکش جو ہیں وہ نکاح بھی نہیں پڑھاتے اور سادہ بالکل وہ عیسائیوں کی طرح جناب وہاں پر جاتے ہیں۔ وہ شادی ہال میں ایک خاتون جج جاتی ہے جو جس نے ایک لال سا میرون کلر کا گاؤن پہنا ہوتا ہے، اور وہ جناب وہاں پر آ کے جو وہ ایک رجسٹر کے اوپر ان کے سائن لیتی ہے، پھر ان کو ایک لال رنگ کا جو ایک بک ہوتی ہے، نکاح نامہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ ان کو پھر وہ دے دیتی ہے۔ بس وہی ہوتا ہے ان کا جو رجسٹریشن ہوتی ہے نکاح کی، وہی جناب اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ جو امام ایک نکاح پڑھاتا ہے جو شرعی طریقے سے خطبے کے ساتھ، وہ بالکل بھی جناب وہ نہیں پڑھاتے۔ یہ خیر یہ ہر کوئی نہیں کرتا، جو بہت زیادہ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ لبرل ہیں یا یہ جو شرعی نکاح کو جو ہے بہت زیادہ دقنوسی عمل سمجھتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ شرعی نکاح جو ہے امام سے وہ نہیں پڑھاتے، وہ بس عیسائیوں والا ہی 100% جو طریقہ ہے وہ اسی کو فالو کرتے ہیں۔ نمبر 10 پر جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جناب جب لڑکا لڑکی کو رخصت کر کے اپنے گھر لے کر آتا ہے تو ساتھ میں اس کے دونوں خاندانوں کے، لڑکے اور لڑکی کے خاندانوں کی طرف سے جناب لوگ جو ہیں ان کو گھر تک چھوڑنے آتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ دوست وغیرہ ہوتے ہیں یا اس کے جو کزنز وغیرہ ہوتے ہیں وہ جناب 5 لوگ ہوں، 10 ہو، 15 بھی جتنے بھی ہوں گے جناب، وہ جناب لڑکی پہلے اندر گھر میں داخل ہو جاتی ہے، جب لڑکا اس کے پیچھے جانے لگتا ہے تو وہ سارے جناب اس کے کزن دوست وغیرہ اس کو پکڑ کے جناب اس کی چھترول شروع کر دیتے ہیں، اس کو جناب اس کے سر میں، اس کے کندھوں پہ، اس کے گردن پہ جناب اس کو مکے مارتے ہیں، چپیڑے مارتے ہیں، کئی تو جناب وہ چپل لے کے وہ بھی مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دلہا جو ہے وہ بالکل بھی برا نہیں مناتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جناب یہ گندی سی رسم ہے، اس میں مجھے چپیڑیں کھانی ہی کھانی پڑیں گی۔ تو جناب وہ بڑے شوق سے وہ میٹھی میٹھی چپیڑیں کھاتا ہوا پھر وہ جناب وہ اپنی دلہن کے پیچھے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ تو جناب لاسٹ پر جو فیکٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ گو کہ بہت زیادہ افسوس کن ہے اور بے شرمی کا بھی حامل ہے۔ گو کہ یہ رسم جو ہے وہ پوری ترکی میں وہ سمٹ کر جو ہے وہ گاؤں دیہاتوں تک محدود ہو چکی ہے، لیکن بہرحال ہے وہ یہ کہ جب لڑکے اور لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے اور فرسٹ ویڈنگ نائٹ میں یعنی سہاگ رات میں، رات کے کسی ایک پہر میں جناب جب لڑکے کو شور ہو جاتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ 110% وہ جو ہے وہ کنواری ثابت ہوئی ہے، تو وہ اپنے ساتھ رکھی ہوئی بندوق لے کر باہر نکلتا ہے گھر کی چھت کے اوپر یا گلی میں نکل کر جناب 1-2 فائر کرتا ہے، اور اس کے جو گھر والے اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ آلریڈی ان فائرز کے جناب وہ آلریڈی وہ منتظر ہوتے ہیں، اور محلے والے بھی جن کو پتا ہوتا ہے کہ اس گھر میں شادی تھی تو وہ بھی ان فائرز کے جو ہے وہ منتظر ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب جب فائروں کی آواز سن لیتے ہیں تو اس کے رشتہ دار جو اس کے جو ہوتے ہیں وہ ان فائروں کو سننے کے بعد جناب ان کو سکون آتا چاہے تو وہ پھر سو جاتے ہیں۔ اگر وہ لڑکا فائر نہ کرے تو وہ ان کو پتہ اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے جناب، یا تو یہ لڑکی صبح جو ہے یہ بسے گی اس گھر میں، تو یا پھر لڑکی جناب اس گھر میں نہیں بسے گی، اس کا فیصلہ صبح ہو کر رہے گا۔ تو یہ جناب ان کی ایک نیگیٹیوٹی ہے، بہت بڑی نیگیٹیوٹی ہے جناب، افسوس کن ہے۔ تو جناب کیسے لگے آپ کو ترکش ویڈنگ کلچر کے یہ فیکٹس، اور کیسی لگی آپ کو میری یہ ویڈیو؟ اگر پسند آئی ہو تو جناب ویڈیو کو کر دیجئے لائک، چینل کو کر دیجئے سبسکرائب، اور پاس بنے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہے آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔